بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى، اور یہ کہ اسی نے عاد اول قوم ہود کو ہلاک کیا، وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَى، اور ثمود کو تو کسی کو باقی نہ چھوڑا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ آیت نمبر 50 اور 51 میں اللہ تبارک و تعالی نے دو قوموں کا تذکرہ کیا، قوم عاد جن کی طرف اللہ نے حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا تھا ان کی ہدایت کے لیے، اور دوسری قوم ثمود کہ جن کی طرف اللہ نے ان کی ہدایت کے لیے حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا تھا۔ ان دو قوموں کا تذکرہ قرآن مجید میں متعدد صورتوں میں متعدد مقامات پر آیا ہے۔ ان دونوں قوموں کے بارے میں مختصر آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں۔ پہلے قوم عاد، یہ کون لوگ تھے؟ عاد ان کے جد کا نام تھا، اور عاد حضرت نوح علیہ السلام کی نسل سے تھا۔ شجرہ ان کا اس طرح سے ہے: عاد ابن اوس ابن ارم ابن سام ابن نوح علیہ السلام۔ یہ عاد اصل میں شہر بابل، جسے قرآن نے بابل کہا ہے، بابل بھی کہا جاتا ہے جس کو، جو موجودہ عراق میں ہے، وہاں پر آباد تھے۔ اس سرزمین کو چھوڑ کر یہ احقاف نامی سرزمینوں میں آ کر آباد ہو گئے۔ احقاف کا معنی ہے ریتلی زمینیں اور ناہموار، ریتلی اور ناہموار زمینوں کو احقاف کہا جاتا ہے۔ موجودہ جو ممالک کا نام ہے اگر ان کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یمن سے لے کر عمان تک، خلیج فارس کے ساتھ ساتھ ان علاقوں میں یہ آباد تھے۔ بحرین، حضرموت شہر، ان تمام علاقوں میں یہ قوم آباد تھی۔ یہ لوگ انتہائی طاقتور تھے، انتہائی قداور تھے، کھجور کے درختوں کی طرح بلند قد تھے۔ قرآن مجید نے جب ان کے عذاب کا تذکرہ کیا ہے تو وہاں فرمایا کہ جب یہ اللہ نے ان کو اکھاڑ کر پھینکا اور جب ان پر عذاب آیا تو یہ اس طرح گرے پڑے تھے جیسے کأنہم اعجاز نخل، جیسے کھجور کے درختوں کے تنے ہوتے۔ تو انتہائی طاقتور، انتہائی قداور اور انتہائی ترقی یافتہ، پہاڑوں پر، بلند جگہوں پر حیرت انگیز طریقے سے بلند و بالا اور مضبوط عمارتیں تعمیر کیا کرتے تھے، محلات تعمیر کیا کرتے تھے۔ اور اللہ کی نعمتیں ان پر اس قدر زیادہ تھی کہ انہی صحرائی علاقوں میں ان کو اللہ نے نخلستان عطا کیے تھے، باغات جہاں پر سرسبز و شاداب باغات تھے، مویشی ان کے پاس بہت زیادہ تھے۔ تو انتہائی خوشحالی کی زندگی میں یہ لوگ زندگی بسر کر رہے تھے۔ اور جو شہر انہوں نے تعمیر کیا تھا جس کا نام ارم قرآن کریم نے بیان فرمایا، الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد، کیا تو نے نہیں دیکھا تیرے رب نے عاد کے ساتھ کیا کیا؟ ارم شہر کے ساتھ کہ جو ستونوں والا شہر تھا، التی لم یخلق مثلها فی البلاد، کہ اس جیسا شہر شہروں میں تعمیر نہیں ہوا تھا، خلق نہیں کیا گیا تھا۔ یعنی خود قرآن کے الفاظ دیکھیے کہ اتنا زبردست شہر تھا کہ گویا بے مثال تھا، کوئی شہر اس کی مثال، اس کی شبیہ نہیں تھا، اس قدر زبردست تعمیر کیا گیا تھا۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ اللہ نے جتنی نعمتیں دی ہیں یہ خدا کا شکر ادا کرتے، لیکن جیسے قرآن کہتا ہے قتل الانسان ما اکفرہ، ہلاک ہو جائے انسان کس قدر ناشکرا ہے۔ انہوں نے بھی اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری کا راستہ اختیار کرنے کی بجائے نافرمانی کا راستہ اپنایا۔ بت پرست تھے یہ لوگ، انتہائی اپنی طاقت کی وجہ سے انتہائی ظالم تھے، شدید سزائیں دیتے تھے۔ اگر کوئی ان کی گرفت میں آ جاتا، کسی پر یہ حملہ کرتے تو بدترین طریقے سے قتل و غارت کیا کرتے تھے۔ اور قرآن مجید نے ان کی اس سختی کو اور اس ظلم کو
سورہ شعراء کی آیت نمبر 130 میں اس طرح بیان کیا ہے وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، اور جب تم پکڑ کرتے تھے تو بڑی جباروں والی پکڑ کرتے تھے، یعنی بڑی ظالمانہ اور سخت قسم کی تم پکڑ کرتے تھے، کسی پر تم رحم نہیں کرتے تھے۔ یہ لوگ، یہ جملہ در حقیقت حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ تم پہاڑوں میں گھر بناتے ہو، مضبوط عمارتیں بناتے ہو، اور جب تم پکڑ کرتے ہو تو انتہائی سخت پکڑ کرتے ہو، یعنی یہ تم نے اللہ کی نافرمانی کا راستہ چن لیا، ان نعمتوں کی شکر گزاری تمہیں کرنی چاہیے تھی۔ تو عرض کیا کہ یہ لوگ بت پرست تھے، طاقت اور اقتدار اور ترقی نے، ایسی ترقی کہ جو دیکھنے والوں کی یعنی ان کو حیرت میں مبتلا کر دیتی تھی، انہوں نے انہیں سرکش بنا دیا۔ تو اللہ نے ان کی ہدایت کے لیے جب حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا، حضرت ہود انہی میں سے تھے۔ جب انہوں نے اللہ کی طرف اپنی قوم کو دعوت دی تو قوم عاد کیا کہنے لگے ان سے کہ اے ہود، اس سے پہلے ہمیں تجھ سے بڑی امیدیں وابستہ تھی، تو اچھا بھلا سمجھدار تھا، یہ تو نے کیسی کم عقلی کی اور بے وقوفی کی باتیں شروع کر دی۔ یہ لوگ حضرت ہود کی بات ماننے کی بجائے مخالفت پر اتر آئے، بلکہ حضرت ہود علیہ السلام کو دھمکیاں دینے لگے اور کہنے لگے کہ اگر تو سچا ہے اور جس خدا کی طرف تو ہمیں دعوت دے رہا ہے، اگر وہ خدا تیرا سچا ہے تو پھر جو تو ہمیں کہہ رہا ہے کہ عذاب آ جائے گا، عذاب آ جائے گا، عذاب لے کر آ۔ اپنے آپ کو اتنا طاقتور سمجھتے تھے کہ قرآن مجید نے جو ان کا جملہ نقل کیا ہے، توجہ فرمائے، کہتے تھے کہ ہم سے بڑا طاقتور ہے ہی کوئی نہیں، اپنے قدوں کی وجہ سے، اپنے جسموں کی وجہ سے۔ آج بھی آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگ جن کے پاس بہت پیسہ آ جائے اور پیسے کے بلبوتے پر ان کے پاس طاقت اور اقتدار اور دنیا کی نعمتیں فراوان ہو جائیں تو ان میں ایک شیطانی بیماری تکبر آ جاتی ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہمارے پاس پیسہ ہے اس کی بنا پر ہم جو کچھ حاصل کرنا چاہیں حاصل کر سکتے ہیں۔ تو قرآن کریم کے الفاظ اس حرکت کے بارے میں آپ توجہ کریں، سورہ فصلت کی آیت نمبر 15 میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً۔ تو جو قوم عاد تھی انہوں نے زمین میں استکبار کیا، تکبر کیا، حالانکہ ان کو حق نہیں تھا۔ تکبر کا حق صرف اللہ تبارک و تعالی کو حاصل ہے، العزیز الجبار المتکبر۔ تکبر کرنے کی جو کوشش کرتا ہے خداوند عالم فرماتا ہے کہ گویا وہ مجھ سے ڈائریکٹ جھگڑے پہ اتر آیا۔ تو انہوں نے استکبار کیا، تکبر کیا، اور کیا کہنے لگے؟ من اشد منا قوتاً، بتاؤ کہ ہم سے زیادہ طاقتور اور قوت والا کون ہے؟ تو قرآن جواب میں فرماتا ہے اولم یروا ان اللہ الذی خلقہم هو اشد منہم قوہ، کیا انہوں نے غور نہیں کیا، انہوں نے دیکھا نہیں تھا کہ وہ ذات کے جس نے ان کو خلق کیا اس طاقت کے ساتھ اور اس قد کے ساتھ اور ان جسموں کے ساتھ، وہ زیادہ طاقتور ہے، اس کی عطا ہے۔ لیکن یہ طاقت اور نعمتیں ہیں ایسی چیز کہ انسان کی عقل کو زائل کر دیتی۔ بہرحال انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام سے کہا کہ اگر تو سچا ہے تو وہ عذاب جس کا تو وعدہ کرتا ہے اس کو ہم پر لے آ۔ جاری رکھیں گے اس کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔